بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم مئی 1886 شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام۔ مظلوموں، محنت کشوں، محکوموں اور غلاموں کی طویل اور صبر آزما جدوجہد صدیوں پر محیط ہے۔ تحریر منظور رضی۔ اس مرتبہ پھر یکم مئی 2021 ماہ رمضان اور منحوس وبا کرونا کے دوران منایا جا رہا ہے، اور وہی داستان ظلم و ستم آج بھی جاری ہے جو آج سے ٹھیک 135 سال قبل امریکہ کے صنعتی شہر شکاگو میں جاری تھا۔ پاکستان میں بھی تبدیلی سرکار آ گئی ہے۔ 3 سال ہو رہے ہیں، ہماری جدوجہد جاری ہے، حکمرانوں کی اپنی اجارہ داری جاری ہے۔ خیر، ہم یوم مئی کے موقع پر شرکا کو 1886 کے محنت کشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ دم کرنے کے لیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر شاید کچھ حاصل کر سکیں، جنہوں نے کہا تھا کہ حاکموں، غریب انسانوں کی آواز بلند ہونے دو، نہیں تو پھر ان کی تلوار میں بلند ہوگی۔ یکم مئی یا پھر یوم مئی دنیا بھر کے محنت کشوں کا عالمی دن یا پھر عالمی تہوار ہے۔ اس دن کو دنیا بھر کے محنت کش عوام 1886 شکاگو کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور سیمینار منعقد کر کے مناتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر 8 گھنٹے قحط کار مقرر کروائے تھے۔ مظلوموں، محنت کشوں، محکوموں اور غلاموں کی یوں تو بڑی طویل اور صبر آزما جدوجہد صدیوں پر محیط ہے۔ جب سے دنیا تشکیل پائی ہے، یہ کشمکش جاری ہے، اور جب پہلی مرتبہ زمین پر چند طاقتور لوگوں نے لکیریں کھینچ کر اپنے حق ملکیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کمزور لوگوں پر ظلم کر کے طاقت کے زور پر انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب ہی سے دنیا میں طبقاتی فرق پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت طاقتور لوگ جبر کر کے غلاموں، مظلوموں، محکوموں اور محنت کشوں سے جبری مشقت لیتے تھے۔ اوقات کار کا تعین بھی نہ تھا، لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں تقریباً مزدور طبقہ بھی منظم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب صنعتی ترقی ہو رہی تھی، بھاپ سے چلنے والے انجن اور کارخانے مشینی دور میں داخل ہو رہے تھے، بڑے کم معاوضہ پر مزدوروں سے بھی کار لی جاتی تھی، کارل مارکس کے نظریات بھی پھیل رہے تھے، محنت کشوں کے کوئی اوقات کار نہ تھے، نہ ہی کوئی قانون تھا، رات گیر تک کام کرنا پڑتا تھا، حادثے اور موت کی صورت میں کوئی معاوضہ نہ تھا۔ یورپ میں نئی نئی صنعتیں لگ رہی تھیں، سائنس بھی ترقی کر رہی تھی، کارخانوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، مزدور طبقہ ابھر رہا تھا اور انجمن سازی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلے برطانیہ میں مزدوروں نے جدوجہد شروع کی اور یونین بنائی، فیڈریشن بنائی۔ اس سے قبل بھی مزدور جدوجہد کرتے رہے، مگر شکاگو ان سب میں پیش رہا۔ امریکہ، جس کے ایک شہر میں اس تحریک نے جنم لیا، آج وہی امریکہ سامراج بن کر دنیا میں دندنا رہا ہے، اور محنت کشوں کا دشمن نمبر 1 بن کر دنیا میں دہشت گردی، لوٹ مار، اسلحہ کی منڈی، نیو ورلڈ آرڈر، IMF، ورلڈ بینک، WTO کے تحت اپنے احکامات کے ذریعے چھوٹے، غریب، پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آج سرمایہ دارانہ نظام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوئی بھی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ آج سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ نظام اپنے عروج پر پہنچ کر زوال پذیر ہے۔ آج دنیا کے غریب ملکوں کے عوام کو بھوک، غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے ملکی حکمرانوں سمیت عالمی سامراج کے پاس عوام کے لیے خوشحالی لانے کے لیے انہیں غربت کی دلدل سے نکالنے کا کوئی واضح پروگرام نہیں ہے۔ آج عالمی سرمایہ داری نظام اپنی آخری اور بھیانک شکل میں عوام کو بدحالی کی طرف دھکیل رہا ہے، لیکن اسی سامراجی ملک میں آج سے ٹھیک 135 سال قبل ایسے جوشیلے انقلابی نوجوان مزدور اور سیاسی رہنما پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے شکاگو میں پہلی مکمل ہڑتال کر کے اپنی قیمتی اور پیاری جانوں کا نذرانہ دے کر دنیا کے مزدور تحریک کو ایک نیا رخ، نیا موڑ دیا تھا، اور اپنا خون دے کر محنت کش طبقہ کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں، مل مالکوں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ ظالم حاکموں، ہمیں بھی زندہ رہنے
کا حق دو۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی اوقات مقرر کرو، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو، ہمارے مطالبات پورے کرو۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے مزدور جلسے کی شکل میں مشہور زمانہ ہے مارکیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ وہ بلا رنگ و نسل اور مذہب ایک تھے، اپنے حقوق اور مطالبات کی بات کر رہے تھے۔ پورا صنعتی شہر شکاگو جام ہو گیا تھا، ملوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا۔ دنیا میں یہ پہلا موقع تھا جب محنت کرنے والوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے علم بغاوت بلند کر کے مکمل ہڑتال کر دی تھی۔ اور پھر یکم مئی 1886 کو صبح کے اخبار میں کسی گمنام صحافی نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اخبار کے صفحہ اول پر مزدوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، مزدوروں تمہاری لڑائی شروع ہو چکی ہے، فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ آگے بڑھو، اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنے اوقات کار کے لیے جدوجہد جاری رکھو۔ حاکموں کو جھکنا پڑے گا، جیت اور تمہاری ہوگی۔ ہمت نہ ہارنا، متحد رہنا، اس میں تمہاری بقا اور اس میں تمہاری فتح ہے۔ صحافی کی اس تحریر نے محنت کشوں میں مزید جذبہ اور ابھار پیدا کر دیا۔ انہوں نے زوردار نعرے کے ساتھ 8 گھنٹے اوقات کار کا مطالبہ کر دیا۔ یوں پہلی مرتبہ 24 گھنٹوں کو کچھ اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے آرام کریں گے، 8 گھنٹے اپنے اہل خانہ اور بیوی بچوں میں گزاریں گے۔ حکمرانوں، مل مالکوں، سرمایہ داروں کو محنت کشوں کا یہ نعرہ اور اتحاد پسند نہ آیا۔ انہوں نے مزدوروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ نہتے کمزور اور پرامن محنت کشوں کو لہو لہان کر دیا گیا۔ شکاگو کی سڑکوں پر مزدوروں کا خون بہنے لگا۔ محنت کشوں کا امن کا پرچم خون سے سرخ ہو گیا۔ ایک محنت کش کی قمیض لہو سے تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے لہو میں ڈوبے ہوئے سرخ پرچم کو ہی اپنا پرچم بنا لیا اور فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک کام پر واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ سرخ پرچم ہی اب ہمارا پرچم ہوگا۔ اس موقع پر محنت کشوں کے سرکردہ رہنماؤں فشر اینجل، پیٹرسن اور اسپائز نے مزدوروں سے خطاب کرتے ہوئے حکمرانوں اور مل مالکوں کو للکارا تھا۔ آخر کار حکمرانوں نے محنت کشوں کے مطالبات تسلیم کیے اور یوں پہلی مرتبہ 8 گھنٹے اوقات کار کو تسلیم کیا گیا۔ بعد میں حکمرانوں نے مزدوروں کے 7 سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا کہ انہوں نے جلسہ میں بم چلایا تھا۔ 4 رہنماؤں کو سزائے موت دے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا اور باقی 3 رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ عظیم مزدور رہنما دنیا سے تو چلے گئے مگر اپنا نام اور اپنا کام اور اپنی تحریک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ دنیا بھر میں بعد ازاں محنت کش اپنی جدوجہد کے ذریعے کئی تبدیلیاں لائے اور مراحت حاصل کیں اور روس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یورپ میں تو اب بھی 5 اور 6 گھنٹے اوقات کار ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں آج بھی اوقات کار 8 گھنٹے کی بجائے 12 اور 16 گھنٹے ہیں۔ پاکستان میں حکمرانوں، سرمایہ داروں اور فرقہ پرستوں نے مزدوروں کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ آج پاکستان میں مزدور سیاسی جماعتوں کے علاوہ مذہب، فرقہ، زبان، قومیت اور علاقے کے نام پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ ٹریڈ یونین تحریک کمزور پڑ گئی ہے بلکہ اب تو دم توڑ رہی ہے۔ آج بھی پاکستان کی معیشت رعب بے زوال ہے۔ تبدیلی سرکار نے نہ 1 کروڑ ملازمتیں دیں اور نہ ہی 50 لاکھ گھر بنا کر دیے بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ ہزاروں کو کچی آبادیوں سے بے دخل کر کے بے گھر کر دیا گیا۔ قومی اداروں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ پاکستان ریلوے سمیت پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، کے ای ایس سی سمیت پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، ایئرپورٹ، قومی شاہراہیں، پوسٹ آفس گروی رکھ کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، ڈبلیو ٹی او کے احکامات کے تحت فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بیماری اور کورونا نے پاکستان کے عوام سمیت محنت کشوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے منشور میں محنت کشوں اور کسانوں کے لیے مخصوص نشستیں نہیں رکھیں۔ اس لیے صوبائی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم شکاگو کے محنت کشوں کا راستہ اختیار کر کے اپنی جدوجہد تیز تر کریں
اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ چند اشیائے ضرورت کو ترستے ہوئے لوگ آخری جنگ کا اعلان تو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔